بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد. جی آواز آ رہی میری صحیح؟ جی بالکل آ رہی ہے. چلیں شروع کرتے ہیں. الحمدللہ. جی آ رہی. اسکرین بھی نظر آ رہی ہے ٹھیک؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک آ رہی. چلیں ٹھیک ہے. اچھا جی، آج کا جو ہمارا سبق ہے، ہم نے اسم کی جو بات تھی وہ ہو گئی کہ اسم کے بارے میں آپ نے پڑھ لیا ہے. ابھی جو اس کا سب سے بڑا پارٹ ہے وہ ہے فعل. علم الصرف جو ہے نا وہ فعل کے بارے میں بات کرتی ہے، اور فعل کے بارے میں ہم نے فعل سے کیا مراد ہے. جیسے ورب ہے، اس میں سینٹنسز ہم بناتے ہیں، فعل ماضی کے، فعل حال کے، فعل مستقبل کے. تو اب ہم نے یہ سیکھنا ہے اس کے اندر کہ عربی کے اندر کس طریقے سے سینٹنسز بنیں گے ماضی، حال اور مستقبل کے. مستقبل کے. جی جی. اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ جو عربی ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ بہت ہی ایک آپ سمجھیں کہ شارٹ لینگویج ہے کہ ایک لفظ سے پورا سینٹنس بنتا ہے. تو ایک ہی لفظ ہوگا مگر وہ اپنا معنی جو ہے پورے سینٹنس کا بتا رہا ہوگا. ایک ہی لفظ ہوگا تو وہ بتائے گا کہ یہ فعل ماضی ہے یا فعل حال ہے یا مستقبل ہے. وہ یہ بھی بتائے گا کہ کام کیا ہوا ہے، اور وہ یہ بھی بتائے گا کہ کتنے لوگوں نے کام کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ایک ہی سینٹنس بتائے گا. تو ایک ہی لفظ ہمارے سامنے آئے گا تو ہم پہچان پائیں گے کہ یہ فعل ماضی ہے یا فعل مضارع ہے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ کچھ جملے جو ہے وہ مثبت ہوتے ہیں اور کچھ جو ہے نا وہ منفی ہوتے ہیں. جس میں کام کا پایا جائے، کام ہوا ہو تو اس کو مثبت جملہ کہتے ہیں، اس میں اثبات ہوتا ہے. اور جس میں کام کا نہ پایا جائے تو وہ منفی جملہ ہوتا ہے، اس میں کام کا نہ پایا جانے کی نفی ہوتی ہے. تو وہ بھی پتہ چلے گا کہ یہ فعل میں کام ہوا ہے یا نہیں ہوا. مطلب پازیٹیو سینٹنس ہے وہ، نیگیٹو سینٹنسز ایک ہی لفظ سے پتہ چل جائے گا. پھر یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ جو کام ہوا ہے تو کام کرنے والا کون ہے. تو وہی بات، کام کرنے والے کتنے لوگ ہو سکتے ہیں، فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن. تو ایک ہی لفظ ہمیں بتا دے گا کہ اس میں کام کرنے والا متکلم ہے یا کام کرنے والا یہ مخاطب ہے، یا کام کرنے والا تھرڈ پرسن ہے، غائب ہے. یہ پتہ چل جائے گا. پھر ہمیں اس میں ایک ہی اس لفظ سے پتہ چلے گا کہ یہ کام کرنے والا مذکر ہے یا مؤنث ہے. یہ بھی پتہ چلے گا کہ جی کام کرنے والا مذکر ہے یا مؤنث ہے. یہ بھی پتہ چل جائے گا. اور پھر اگین اس کے اندر جو لفظ ہے وہ لفظ ہی بتا رہا ہوگا کہ جی کام کرنے والا ایک ہے، دو ہے، جمع ہے. مطلب ہے واحد، تثنیہ، جمع، ایک ہی لفظ بتائے گا. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ کچھ سینٹنسز جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ جی وہ فعل معروف ہے، کہ کام کرنے والا کا پتہ ہے اس میں کام کس نے کیا ہے. ایک فعل مجہول ہوتا ہے جس میں کام کرنے والے کا پتہ نہ ہو، کہ ایکٹیو وائز اور پیسو وائز انگریزی میں جیسے ہوتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ فلاں شخص نے یہ کام کیا ہے تو کام کرنے کے والے کا پتہ ہے. آپ کہتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے نا وہ اس پہ کام ہوا ہے. تو آپ کہتے ہیں جی فلاں شخص نے مدد کی ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ اس ایک شخص نے مدد کی ہے تو مدد جی کرنے والے کا پتہ ہے. آپ کہتے ہیں کہ اس بندے کی مدد کی گئی ہے تو کام تو ہوا ہے، مدد کی گئی ہے، تو یہ نہیں پتہ کہ اس کی کس نے مدد کی. کس نے کی ہے. تو یہ پیسے وائز ہے. تو یہ ساری چیزیں اتنی خوبصورتی ہے کہ ایک ہی لفظ میں یہ ہمیں نظر آئیں گی، ایک ہی لفظ کے اندر. اور اس کو جب آپ سیکھ لیں گے تو آسانی سے یہ سارے معنی آپ کے ذہن میں چل پڑیں گے. تو ہم اس کو آگے شروع کرتے ہیں. اچھا، اب اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ ہم فعل ماضی سے سٹارٹ کریں گے، کیونکہ فعل ماضی کا زیادہ استعمال ہے. تو فعل ماضی سے تو دیکھیں، کوئی بھی ہم سٹوری سناتے ہیں یا کوئی بھی ہم واقعہ سناتے ہیں تو اس میں سارا فعل ماضی ہم استعمال کرتے ہیں. تو یا ایسے سمجھیں کہ جو اس کا روٹ ورڈ ہوگا
اس سے سب سے پہلے جب فارمولہ لگتا ہے تو فعل ماضی کے لیے لگتا ہے. تو جو اس کا ورب ہوگا اس سے جو فارمولہ لگے گا تو اس سے فعل ماضی بنے گا. تو پھر جب فعل ماضی بن جاتا ہے، فعل ماضی بنانا آپ سیکھ لیتے ہیں، پھر اس سے فعل حال اور فعل مستقبل بنانا آسان ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے آگے چلیں گے. تو اس لیے کوئی آپ سے کہتا ہے کہ جی آپ شروع میں فعل ماضی پڑھ رہے ہیں، آپ حال پڑھتے، آپ مستقبل پڑھتے، تو اس کا یہ ہے کہ جو روٹ ورڈ ہوگا اس سے پہلے فعل ماضی بنے گا، اور فعل ماضی سے پھر جو ہے نا وہ فعل حال اور مستقبل جس کو فعل مضارع کہتے ہیں وہ بنے گا. اور پھر اس کے بعد امر کے صیغے فعل مضارع سے بنیں گے، نہی کے صیغے فعل مضارع سے بنیں گے. تو الفاظ کی جو 3 قسمیں ہیں اس میں اسم ہے، فعل ہے اور حرف ہے. تو اسم کی بات آپ نے پڑھی. اسم کہتے ہیں ناؤن کو، کسی چیز کا نام ہے، کتاب، مکہ، شہر کا نام ہے. یا اسم میں کچھ اسم ایسے ہوں گے جو صفت ہوں گے، صفت کے صیغے ہوں گے. جیسے آپ نے پڑھا مسلم، مومن، ذاکر، مشرک، تو یہ بھی اسم ہیں، اور یہ جو ہے اس میں صفت ہے. اور پھر دوسری جو الفاظ کی قسم ہے وہ فعل ہے، جس سے کسی کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلتا ہے. جیسے ناصرہ، اس نے مدد کی، فتحہ، اس نے کھولا، تو اس کام کا پتہ چلتا ہے. اور حرف کیا ہوتا ہے؟ وہ پارٹیکلز ہیں جو اسموں اور فعلوں کو ملاتے ہیں. ہر زبان میں یہی 3 چیزیں ہوتی ہیں، اسم، فعل اور حرف ہوتا ہے. تو عربی کے اندر بھی جو بھی لفظ ہم زبان سے بولیں گے تو ان 3 چیزوں میں سے ایک ہوگا، یا اسم ہوگا، یا فعل ہوگا، یا حرف ہوگا. پھر فرماتے ہیں اگلی سلائیڈ میں کہ فعل کیا ہے؟ فعل ماضی ہے، پاسٹ ٹینس ہے، جو ہو گیا. اب ہم پاسٹ ٹینس اس میں پڑھیں گے. اس کو فعل مطلق بھی کہتے ہیں. اس میں قریب اور بعید کا نہیں ہے، مطلق ہے. ہمیں نہیں پتہ کہ کام جو ہے نا قریب میں ہوا ہے یا بعید میں ہوا ہے. تو وہ آگے آپ کو پتہ چل جائے گا ایک ٹیگ لگانے سے کہ فعل ماضی قریب ہے یا فعل ماضی بعید ہے. تو پھر جو ہے اس کا عربی کے اندر ایک ہی لفظ ہے جو استقبال کا اور حال کا دونوں کا معنی دے گا. تو اس کو فعل مضارع کہتے ہیں. فعل مضارع جو ابھی تک کام نہیں ہوا، جو ہو رہا ہے یا ہوگا، تو اس کو فعل مضارع کہا جاتا ہے. لفظ ایک ہی ہوگا، معنی 3 اس کے اندر احتمال ہوں گے، تینوں معنی کے. اب جہاں آپ اس کو یوز کرنا چاہیں آپ یوز کر سکتے ہیں. چاہے آپ اس کو مستقبل کے لیے استعمال کریں، چاہے حال کے لیے استعمال کریں، آپ یوز کر سکیں گے اس کو. اچھا جی، اب ہم جو شروع کریں گے فعل ماضی سے شروع کریں گے. تو فعل ماضی پاسٹ ٹینس ہے، گزرا ہوا زمانہ ہے. ماضی کے اشاروں میں یہ آپ نے اشارے دیکھ لیے تھے پچھلی دفعہ. تو اس طریقے سے ہم اشارے کریں گے فعل ماضی کے کہ اپنے جو دایاں ہاتھ ہے یا بایاں ہاتھ ہے اس کو 90 ڈگری کے اینگل پہ رکھیں گے اور اس کے اشارے کریں گے. اشارے وہی ہیں جو آپ سیکھ چکے ہیں، فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن کے جو اشارے ہیں وہ آپ کریں گے. تو اس طریقے سے ہم چلیں گے. تو پھر آگے فرماتے ہیں کہ فعل کا جو بنیادی مادہ ہے 3 حروف پر مشتمل ہوتا ہے، جنہیں بالترتیب فا کلمہ اور عین کلمہ اور لام کلمہ کہتے ہیں. تو اس کا جو وزن بنتا ہے وہ فعالہ بنتا ہے، فعالہ. تو فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ، کہ فا کی جگہ جو کلمہ آئے گا اس کو فا کا کلمہ کہیں گے، اور عین کلمے کی جگہ جو آئے گا اس کو عین کلمہ، اور لام کلمے کی جگہ لام کلمہ. پھر اس میں یہ ہے کہ فعل ماضی حروف اصلی اس کے 3 ہیں، اور ان کے جو وزن آئیں گے وہ 3 قسم کے آئیں گے. جیسے فعالہ، فاعلہ اور فعولہ. تو 3 قسم کے اس کے وزن ہوں گے، اس سے علاوہ نہیں ہوں گے. تو فعالہ، فا عین لام، تو درمیانی حرف کے اوپر دیکھیں زبر ہے. اور فاعلہ درمیانی لفظ کے اوپر دیکھیں تو کسرہ ہے. اور فعولہ تو درمیانی لفظ پہ دیکھیں تو وہ ضمہ ہے. سب سے زیادہ فعالہ کے وزن پر اس سے کم مادے جو ہے نا فاعلہ کے وزن پہ ہوں گے، اور کچھ مادے فعولہ کے وزن پہ ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فعل جو عربی کے اندر فعل ماضی ہوگا زیادہ تر اس کا جو وزن ہوگا فعالہ کے وزن پہ ہوگا. اور پھر آگے اگلی سلائیڈ میں کہتے ہیں فعل ماضی کے 6 باب ہیں. ان میں مشہور باب پہلے 4 ہیں، جیسے ضربہ، نصرہ، سامعہ، فتح، حاسبہ، کرمہ. تو یہ اس کے 6 ابواب ہیں.
تو انہی ابواب کے اندر پورے کا پورا جو ہے وہ آئے گا، عربی کی گردانیں آئیں گی۔ عربی میں فعل جو ہے 3 حروف سے بنتے ہیں، جیسے فعالہ ضربہ کے وزن کے اوپر فرما رہے ہیں 58 جو ہے وہ روٹ ورڈ قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں۔ نصارہ کے وزن کے اوپر 129 ہوئے ہیں، سامیہ کے وزن کے اوپر 153 ہوئے ہیں 153، فاتحہ کے وزن کے اوپر 33 ہوئے ہیں، حاسبہ کے وزن کے اوپر 103 ہوئے ہیں، اور کاروما کے وزن کے اوپر 32 ہوئے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ آگے یہ جائے گا۔ اور آگے پھر فرماتے ہیں کہ عربی کے فعل ورب پہچاننا انتہائی آسان ہے۔ اصل سانچہ تو فعالہ ہے، اور 6 بڑے سانچے ہیں جیسے ضربہ، نصارہ، سامیہ، فاتحہ، حاسبہ اور کاروما۔ فعل کا اصلی وزن جو ہے نا فعالہ ہے۔ اب دیکھیں ضربہ بھی فعالہ کے وزن پہ ہے، نصارہ بھی فعالہ کے وزن پہ ہے، سامیہ بھی فعالہ کے وزن پہ ہے، فاتحہ بھی فعالہ کے وزن پہ ہے، اور حاسبہ بھی اور کاروما بھی۔ آپ نے یہ 3 حرف کو دیکھنا ہے تو اس کا وزن ایسے بنتا ہے، ضاد را با ہے۔ اب آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ جی ضاد را با کے اندر، یہ ضاد را با کے اندر جو ہے نا فا کلمہ کیا ہے، تو یہ فا کلمہ ہمارا ضاد بنتا ہے، اور عین کلمہ را بنتا ہے، اور لام کلمہ با بنتا ہے۔ نصارہ کے اندر آپ دیکھیں تو ہمارا جو فا کلمہ ہے نون بنتا ہے، اور عین کلمہ صاد بنتا ہے، اور لام کلمہ را بنتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ 6 بڑے سانچے ہیں، اور ان کے لغت میں نام رکھ دیے گئے ہیں۔ ضاد، یہ بریکٹ کے اندر ضاد لکھا ہوگا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ضربہ کے وزن پہ ہے۔ نون لکھا ہوگا تو نصارہ کے وزن پہ ہے، سین لکھا ہوگا تو سامیہ کے وزن ہے، فا لکھا ہے تو فاتحہ کا وزن ہے، اور خا لکھا ہوا ہے تو حاسبہ کا وزن ہے، اور کاف جو ہے نا وہ کاروما کا وزن ہے۔ تو اصلی سانچہ جو ہے فعالہ ہے۔ 4 بڑے سانچے ہیں، اس میں سے مشہور پھر 6 میں سے 4 بڑے ہیں، ضربہ، نصارہ، سامیہ اور فاتحہ۔ اب ہم نے پچھلی دفعہ بھی اس کو جہاں تک پہنچ گئے تھے۔ اب دیکھیں بہت آسان ہے۔ اب فعل ان کا مطلب یہ ہے عمل کرنا، تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ عمل کیا اسے ایک مرد نے، تو یہ فعالہ ہے۔ تو فعالہ سے ہم نے فعل ان سے وہی ہم نے 3 زبر لگا دی، فتح لگا دی، تو فعالہ بن گیا۔ پھر عمل کیا، یہ 3rd پرسن کی بات ہو رہی ہے، عمل کیا ان 2 مردوں نے تو فعالہ الف لگا دیا، اور عمل کیا ان سب مردوں نے فعالو، تو اس کے ساتھ ہم نے واو لگا دی۔ اور عمل کیا آپ ایک مرد نے، اور سامنے ہم جو ہے نا لے آئے فعلتا، تو دیکھیں فا عین لام ادری ہے، اور آخر میں تا لگا دیا۔ تو تا جو ہے یہ نشانی ہے مخاطب کی، فعلتا، اور تا کے اوپر زبر ہے، یہ تا کے اوپر جو زبر ہے یہ نشانی ہے مخاطب مذکر کی نشانی ہے۔ تو آپ اشارے سے بھی اور اس کی نشانی سے بھی اس کو پہچان سکتے ہیں۔ فعلتا کا مطلب ہوگا عمل کیا آپ ایک مرد نے، فعلتما، تو فا عین لام ادری ہے، آخر میں جو اس کے چیز لگائی گئی ہے وہ تما ہے، تو فعلتما۔ تو اب دیکھیں کہ یہ تما 2 کی نشانی ہے، فعلتما۔ جی فعلتما، تو تما جو ہے نشانی جو ہے نا یہ 2 کی ہے، اور تما نشانی جو ہے نا تا کی وجہ سے یہ جو ہے مخاطب کی ہے، تو فعلتما عمل کیا آپ 2 مردوں نے، فعلتم، فا ہاں لام ادری ہے، اور آخر میں کیا چیز لگی ہے، تم لگی ہے، تو فعلتم، تو عمل کیا آپ سب مردوں نے، یہ تا نشانی جو ہے یہاں پہ تم جو ہے یہ نشانی ہے مخاطب کی۔ تو بہت آسانی سے ہم نے بنا لیے، اور پھر اپنی طرف جب آئیں گے فعلتو آیا، تو یہاں پہ تا کے اوپر پیش ہے، یہ پیش جب بھی کسی صیغے کے اوپر آئے گا اس سے پہلے 3 حرف ہیں، اور تا کے اوپر جو پیش آ رہی ہے، تو یہ نشانی متکلم کی اور واحد کی ہے۔ تو عمل کیا میں ایک مرد نے، اور فعلنا، فا عین لام ادری ہے، لام کو جزم دے دی، اور نون الف نا، اور عمل کیا ہم سب مردوں نے، تو یہ نا نشانی جو ہے کس کی ہے جی، یہ متکلم جمع کی ہے، چاہے 2 کے لیے ہو چاہے جمع کے لیے ہو۔ اسی طریقے سے جب آپ نے یہ بنا لیا، تو اب مؤنث کی طرف ہم آئے تو فعلت،
وہاں پہ فعالہ تھا اور مؤنث کا فعالت بن گیا، عمل کیا اس ایک عورت نے، اور فعالتا، فعالتا جو بنا وہاں پہ فعالہ تھا، یہاں تا الف تا لگا دیا، عمل کیا ان دو تو عورتوں نے، اور فعلنا یہ جملہ جو بنا فعلنا، آخر میں نون زبر نا، یہ نون تانیث کی ہے، یہ مؤنث کو بتاتی ہے۔ تو کوئی بھی صیغہ آئے گا جس کے آخر میں نون زبر نہ لگا ہوگا اور شروع میں 3 حرف ہوں گے تو وہ فعل ہوگا، اور فعل ماضی ہوگا، اور مؤنث کا ہوگا اور غائب کا ہوگا۔ تو فعلنا، فعلتے عمل کیا آپ ایک عورت نے، فعلتما، اب تا وہاں پہ فعلتا تھا، عمل کیا آپ ایک مرد نے، اور فعلتی تا کے اوپر دیکھیں کہ کسرہ آ گیا ہے، تو یہ بتا رہا ہے کہ مخاطب ہے، اور مخاطب میں عورت نے عمل کیا ہے۔ فعلتما، عمل کیا آپ دو عورتوں نے، تو فعلتن، عمل کیا آپ سب عورتوں نے، فعلتو، عمل کیا میں ایک عورت نے، اور فعلنا، عمل کیا ہم سب عورتوں نے۔ تو اب ان چیزوں کو ہم یاد کریں گے، اشارے کے ساتھ یاد کریں گے۔ ابھی جو ہے وہ شاہ صاحب جو ہے، سعد اللہ شاہ صاحب، آپ اس کی ذرا شروع کریں آپ۔ جی جناب، یہ جو مذکر کے لیے ہے، فعالہ، فعالہ، عمل کیا اس ایک مرد نے، جی اشارہ ایک کا آئے گا، جی میری اگر بازو میں پوری آئی نظر، جی جی آ رہا تو ہے، یہ ایک کا اشارہ ہے۔ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے اچھا، جی۔ آ رہا ہے، ٹھیک ہو گئی۔ اور فعلا، فعلا جو ہے، فعلا عمل کیا ان دو مردوں نے، جی تو یہ دو انگلیوں کا اشارہ۔ جی ہاں فعلو، عمل کیا ان سب مردوں نے، جی ہاں، اور اسی طرح سامنے آ جائے گا فعلتا، جی، فعلتا، عمل کیا اس ایک مرد نے، آپ ایک مرد، فعلتما، آپ ایک مرد نے، جی فعلتما، عمل کیا آپ دو مردوں نے، جی فعلتم، عمل کیا آپ سب مردوں نے، فعلتو، عمل کیا میں نے، فعلنا، عمل کیا ہم سب نے۔ جی اسی طرح مؤنث کے لیے فعالت، آئے گا، جی، اشارہ لیفٹ سائڈ کا ہوگا، ہاں فعالت، فعلت، عمل کیا اس ایک عورت نے، جی اور فعلتا، فعلتا، عمل کیا ان دو عورتوں نے، ہاں فعلتا اور ہے، تھوڑا سا لمبا کریں، فعلتا، فعل، ٹھیک ہے، تا الف تا، جی فعلتا، عمل کیا ان دو عورتوں نے، جی اور فعلنا، عمل کیا ان سب عورتوں نے، جی ہاں، اور فعلتی، ہاں جی، فعلتی، فعلتی، عمل کیا اس آپ ایک عورت نے، آپ ایک ہاں، فعل تما، تما، عمل کیا آپ دو عورتوں نے، فعلتن، عمل کیا آپ سب عورتوں نے، فعلتو، عمل کیا آپ ایک عورت نے، میں ایک اور، اور میں ایک عورت نے، جی سوری، اور فعلنا، عمل کیا ہم سب عورتوں نے۔ جی ماشاء اللہ۔ جاوید شاہ صاحب آپ ذرا رپیٹ کریں یہ اشارے۔ ہاتھ بائیں طرف، مذکر کے لیے دائیں طرف ہاتھ لے کر جانا اور پورا کھول کر ایک انگلی سے اشارہ کرنا ہے، فعلا، جی دو انگلیاں کھول کر اشارہ کرنا ہے، فعلا، ماشاء اللہ، ٹھیک، اور ساری انگلیاں کھول کر اشارہ کرنا ہے، فعلو، جی ہاں ہو گیا جی واحد کے لیے۔ اور پھر جب کیا نام ہے آنا ہے فعلتو، فعلتا، ایک انگلی کا اشارہ ہے، فعلتو، فعلتم، فعلتما، جی اور جب اپنے کے لیے آ جانا ہے تو پھر فعلتو اور فعلنا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے مونس کے لیے ہوگا فعل، فعل، فعلتو، نہیں فعالت، آخر میں تا، فعلت، ہاں فعلت، ایک انگلی کا اشارہ، پھر دو کے لیے ہوگا فعل، فعلتنا، جی وہ، فعل، جی ہاں فعلنا، فعالتا، فعالت، فعالتا، جی ابل جیسا انصاف عورتوں نے فعلنا نہ ہوگا، وہ فعلنا، دو کے لیے، فعلنا ہوگا، ہاں میں جی ابھی اس طرف چل گیا۔ ٹھیک ہے
اچھا پھر آ گیا جی فعلتی فعلتما فعلتنا فعلتن، پھر ٹھیک، آ گیا جی فعلتو فعلنا. جی ہاں جی، ٹھیک ہو، ماشاء اللہ. چلیں شوکت صاحب ایک دفعہ رپیٹ کر دیں. شوق صاحب آڈیو آنی چاہیے شوق صاحب آن لائن. آواز آ رہی جی آ رہی. جی آ رہی آ رہی آ رہی آپ آ رہی. مذکر کے لیے فعل فعلا، عمل ٹھیک. کیا فعل عمل کیا اس ایک مرد نے فعل عمل کیا ان دو مردوں نے جی ماشاء اللہ. فعلو عمل کیا ان سب مردوں نے جی ہاں، فعلتا عمل کیا آپ ایک مرد نے فعلتما جی فعلتما، ٹھیک ہے. آپ دو مردوں نے فعلتم عمل کیا آپ ایک سب مرد نے جی ماشاء اللہ، فعلتو عمل کیا میں ایک مرد نے ماشاء اللہ، فعلنا عمل کیا ہم سب مرد نے ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. فعلت مونس کے لیے ہے جی ہاں، فعلت عمل کیا اس ایک مرد نے اس ایک عورت نے جی جی ماشاء اللہ. فعلنا عمل کیا ان دو مردوں نے فعلتا، یہ شوکت صاحب فعلتا، فعلتا ہاں، ساری نظر نہیں تھی جی جی جی، عمل کیا ان دو عورتوں نے فعلنا جی عمل ہاں، کیا ان سب عورتوں نے جی جی، فعلتی عمل کیا آپ ایک عورت نے فعلتما عمل کیا ان دو عورتوں نے فعلتنا عمل کیا آپ سب عورتوں نے فعلتو عمل کیا آپ ایک عمل کیا میں ایک ایک، عورت نے جی ہاں، فعلنا عمل کیا ہم سب عورتوں نے جی ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ. نیکسٹ ٹھیک ہو گیا، آگے چلتے ہیں. جی اور کوئی رپیٹ کرنا چاہتا ہے والنٹیئر تو وہ کر دے جی. تین مرتبہ ہوگا. میں کہتا ہوں اور کوئی ساتھی کرنا چاہتے ہیں تو ہم کرتے ہیں. چلیں آگے چلتے ہیں. تو اس میں یہ مفتی صاحب یہ کیسے پتہ چلے جائے گا کہ مؤنث اور مذکر میں ڈفرینسیشن آپ کے لیے جو ہے آپ ایک مرد یا آپ ایک عورت ہاں یہ ایک جیسے ہیں، یہ دیکھیں. آپ دو جی جی، دو مرد آپ دو عورتیں ان جی میں ہاں، کیا ڈفرینسیشن کوئی ڈفرینشیشن نہیں ہے. یہ جو ہے جب کوئی کلام چل رہا ہوگا تو وہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ پیچھے مذکر کی بات ہو رہی ہے یا مؤنث کی ہو رہی ہے، اس سے پہچانیں گے. تو ویسے بھی تو اور زبانوں میں بھی ہم مرد کو بھی آپ کہتے ہیں، عورت کو بھی آپ کہتے ہیں. تو کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہم جب وہ سیاق کے کلام سے پتہ چلتا ہے کہ جب کلام ہو رہا ہوتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے. تو اس میں میکسیمم صیغے تو الگ الگ ہیں مگر کچھ صیغے جو ہے ملتے بھی ہیں. جیسے دیکھیں آپ نے ٹھیک سوال کیا ہے. اور فعلتما جو ہے مذکر کا بھی ہے اور فعلتما مؤنث کا بھی ہے. تو یہ تو ایک ہی صیغہ ہے، ٹھیک ہو گیا. تو یہ آپ کو کلام جب ہو رہا ہوگا اس وقت پتہ چلے گا کہ یہ اس سے مذکر مراد ہے یا مؤنث مراد ہے. مگر فعلتا یہ تو پتہ چل رہا ہے، فعلتا جو ہے یہ پتہ چل رہا ہے اور فعالتی سے بھی پتہ چل رہا ہے. یہ دو الگ صیغے ہیں. اسی طریقے سے فعلتم الگ ہے، مذکر کا ہے، اور فعلتن جو ہے نا مؤنث کا ہے. یہ تو الگ سے صیغہ پتہ چل جاتا ہے. مگر یہ جو متکلم کے ہیں یہ دونوں سیم ہیں. جیسے پیچھے آپ نے پروناؤن میں بھی پڑھا تھا انا نحنو، تو یہ سیم ہے، فعلتو فعلنا. تو یہ آپ کو کلام سے بھی جو کلام چل رہا ہوتا ہے اس سے پتہ چلے گا عربی کے اندر کہ اس سے کیا سیکھیں. اور آپ تھرڈ پرسن میں دیکھیں تو فعلا ہے اور ادھر فعالت ہے، تو یہ پتہ چل جاتا ہے فعلا اور فعالت. اور فعلا ہے اور یہاں پہ فعالتا ہے، اور فعلو ہے اور یہاں پہ فعلنا ہے. تو ان سے تو یہاں یہ واو نشانی ہے یہ مذکر کی اور یہ پکی نشانی ہے، اور فعلنا کے اندر یہ نون نشانی ہے یہاں پر مؤنث کی غائب کے لیے. اور اس تو میکسیمم صیغے تو پتہ چل جاتے ہیں مگر دو تین صیغے ایسے ہیں جو ایک جیسے ہیں.
آگے دیکھیں اسی وزن کے اوپر پہلا باب زاربہ کے وزن پر غافارہ ہے. غافارہ کا معنی جو ہے نا معاف کرنا، جو معاف کر دینا غفارہ. تو اس کی دیکھیں گردان آپ بنائیں گے تو فعالہ کے وزن بھی بن جائے گی. غفارہ، غفارا، غفارو، غفرتا، غفرتما، غفرتم، غفرتی، غفرتو، غفرنا. اور مؤنث کی بنائیں گے غفارت، غفارتا، غفرنا، غفرتی، غفرتما، غفرتنا، غفرتو، غفرنا. معاف کیا اس ایک مرد نے. غفارہ معاف کیا اس ایک مرد نے، اور غفارہ معاف کیا ان دو مردوں نے. غفرو معاف کیا ان سب مردوں نے، اور غفرتا معاف کیا آپ ایک مرد نے. تو اس کی گردان دیکھیں سیم پیٹرن کے اوپر گردان چل جائے گی، اور اگر اس کی ہماری پریکٹس ہو جائے گی تو ہر صیغہ آپ پہچان لیں گے. تو ذرا شاہ صاحب اس کی آپ پڑھیں اس کو غفارہ سے. غفارہ اب میں اشاروں سے کروں. جی جی اشارہ سے. غفارہ اب آپ نے اشارے کیسے کرنے ہیں؟ پہلے مذکر کا اشارہ کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ پہلے مذکر ٹھیک کا ہے، آپ اشارہ نزدیک کر لیں، ہاتھ نزدیک کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں. تو سمجھ تو جی، گئے ہیں سارے. تو جی، جی. پہلے غفارہ مذکر کے 3 پڑھیں گے، پھر مؤنث کے پڑھیں گے. پڑھیے گا. ٹھیک ہے جی. جی غفارہ. غفارہ معاف کیا اس ایک مرد نے، جی اور غفارہ معاف کیا ان دو مردوں نے. غفرو معاف کیا ان سب مردوں نے. اسی طرح مؤنث کے لیے لیفٹ سائڈ کا اشارہ غفرت معاف کیا اس ایک عورت نے. غفرنا معاف کیا غفارتا. ان دو غفرتا معاف کیا ان دو عورتوں نے، اور غفرنا معاف کیا ان سب عورتوں نے. جی اور مردوں کے لیے غفرت غفرتا معاف کیا آپ ایک مرد نے، جی اور غفرتما جی معاف کیا آپ دو مردوں نے. جی غفرتم معاف کیا آپ سب مردوں نے. عورت کے لیے غفرتی غفرتی. معاف کیا آپ. غفرتی. جی اچھا غفرتی معاف کیا آپ ایک عورت نے. غفرتما معاف کیا آپ دو عورتوں نے، اور غفرتن معاف کیا آپ سب عورتوں نے. اور غفر غفرتو. غفرتو معاف کیا میں نے مرد اور عورت نے. جی جی اور غفرنا جی معاف کیا ہم مردوں اور ہم عورتوں. جی ماشاء اللہ. دیکھیں آسان ہو گیا کہ آپ آسانی سے یہ پڑھ سکتے ہیں. ابھی آپ پڑھیے گا جاوید شاہ صاحب. غفرا معاف کیا اس ایک مرد نے. غفرا معاف کیا ان دو مردوں نے. غفرو معاف کیا ان سب مردوں نے. یہ تو ہو گیا مذکر. اور مؤنث کے لیے غفارت معاف کیا اس ایک عورت نے. غفارتا معاف کیا غفارتا. غفارتا. جی غفارتا معاف کیا ان دو عورتوں نے. غفرنا معاف کیا ان سب عورتوں نے. جی غفرتا معاف کیا آپ ایک مرد نے. جی غفرتما معاف کیا آپ دو مردوں نے. غفرتما معاف کیا آپ سب مردوں نے. مؤنث کے لیے غفرتی غفرتی. جی غفرتی معاف کیا آپ ایک عورت نے. غفرتما معاف کیا آپ دو عورتوں نے. غفرتنا معاف کیا آپ سب عورتوں نے. اور متکلم کے لیے مؤنث اور مذکر کے لیے دونوں ایک ہی ہیں. غفرتو غفرنا. ماشاء اللہ. شوکت صاحب آپ ریپیٹ کر دیں. مذکر کے لیے ہے غفرا معاف کیا اس ایک مرد نے. غفرا معاف کیا ان دو مردوں نے. غفرو معاف کیا ان سب مردوں نے. اس کی مؤنث ہے غفرت معاف کیا اس ایک عورت نے. غفرتا معاف کیا ان دو عورتوں نے. غفرنا معاف کیا ان سب عورتوں نے. ٹھیک ماشاء اللہ. کے لیے ہے غفرتا معاف کیا آپ ایک مرد نے. غفرتما معاف کیا آپ دو مردوں نے. غفرتم معاف کیا آپ سب مردوں نے. جی مؤنث کے لیے ہے غفرتی معاف کیا آپ ایک عورت نے. غفرتما معاف کیا
आप सब औरतों ने ठीक। वक़ातु माफ़ किया नया एक मर्द ने वक़ारना माफ़ किया हम सब मर्द जी मुअन्नस के लिए भी सेम ही सेम है, ठीक हो गया, वक़ातु वक़ात ठीक है माशाल्लाह। तो अगला बाब देखें, तीसरा बाब सामिया के वज़न के ऊपर है कि जो हाइन कलमा है उसके ऊपर जो है ना वो ज़ेर है, तो सामिया की उससे हम चलेंगे तो सारा का सारा जो है वो मीम के ऊपर कसरा पड़ जाएगा। तो सामिया, सामिहा, सामिहू, सामियात, सामियाता, समेना, समेता, समेतुमा, समेतुम, समेती, समेतुमा, समेतुन्ना, समेतु, समेना। तो सुना उस एक मर्द ने। तो देखें बहुत ही आसान कि ये थोड़ी सी मेहनत से आपको सारे सीखे क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट बाब जो है वो नासरा के वज़न के ऊपर है। नसरा, नसरा, नसरू, नसरत, नसरता, नसरना, नसरता, नसरतुमा, नसरतुम, नसरते, नसरतुमा, नसरतुन्ना, नसरतु, नसरना। तो मदद की उस एक मर्द ने, इस तरह से पूरे माने ये बन जाते हैं। और जाला, जाला का माना है बनाना, जाला बनाया उस एक मर्द ने, जाला, जहाला, जहालू, जहालत, जहालता, जहलना, जहलता, जहलतुमा, जहलतुम, जहलती, जहलतुमा, जहलतुन्ना, जहलतु, जहलना। जाला बनाया उस एक मर्द ने और जालत बनाया उसे एक औरत ने। तो इस तरह से सारे माने। और पांचवा बाब खासिबा से है। खासिबा का मतलब गुमान करना, ये ज़हनी काम है, प्रैक्टिकल तो नहीं है, जहन में आपने एक काम किया, गुमान किया, तो दिल का ये काम है आपके का। तो खासिबा, खासिबा, खासिबू, खासिबत, खासिबता, खासिबना, खासिबता, खासिबतुमा, खासिबतुम, खासिबती, खासिबतुमा, खासिबतुन्ना, खासिबतु, खासिबना। और आगे देखें ये कारोमा, कारोमा ये क्या काम है कि इसमें मुअज़्ज़ज़ हुआ वो एक मर्द, कोई काम नहीं हुआ कि क्या हो गया कि एक उसको वो शरीफ हो गया, उसको इज़्ज़त बख्श दी गई। कुछ लोग ऐसे होते हैं कितने अच्छे काम करते हैं, हर तमाम लोगों की नज़र में और उनकी एक शराफत बैठ जाती है, तो वो शरीफ मुअज़्ज़ज़ हो गए। तो आप देखें कारोमा मुअज़्ज़ज़ हुआ वो एक मर्द, कारोमा, कारोमू, कारोमत, कारोमता, कारुमना। देखें इसके ऊपर रा के ऊपर जो है ना पेश है, और ये थोड़ा सा पढ़ना मुश्किल हो रहा है हमें, तो इसके सीखे आते भी कम हैं। अरब जो है ना ज़्यादातर जो है ना मजबूरी हो तो तब इसको इस्तेमाल करेंगे, वरना इसके सीखे कम आएंगे। कारोमा, कारोमा, कारोमू, कारोमत, कारोमता, कारुमना, कारुमता, कारुमतुमा, करमतुम, करमती, करमतुमा, करमतुन्ना, करमतु, करमना। आगे चले अब 1 मिनट का वक्फा करते हैं, मैं दूसरा लिंक शेयर करता हूँ आपसे, ठीक हो गया? लेस देन 8 मिनट। हाँ बस ठीक।